الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسلامی تاریخ کے کیلنڈر کے سال کا ذوالحجہ یہ آخری ماہ مکرم ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ سال کا محرم الحرام ہے. ذوالحج کا ماہ مکرم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب 1446 کا ماہ مکرم کا پہلا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے. اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلامی سال کی بالکل پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو مراد پیغمبر داماد حیدر فاتح شام و قبرص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مصلی پر گلشن اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرتے نظر آتے ہیں. اور اسی ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی وادی میں
اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کی آبیاری کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں نظر دوڑائی جائے تو ذوالحج کی 10 تاریخ کو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے، اور ذوالحج کی 18 تاریخ کو نبی کے دورے داماد، پیکر شرم و حیا، منبع جود و سخا سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اپنے خون کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا، آخری مہینہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پورا سال قربانیوں ہی کی داستان رقم کرتا نظر آتا ہے، اور ان حضرات کی ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ کلمہ کی محنت ہم تک پہنچائی۔ میں نے جو قرآن کریم سے حصہ تلاوت کیا، اس میں آج آپ کے سامنے مراد پیغمبر داماد حیدر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت کے بارے میں چند معروضات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعزاز پاگے، فرمایا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک یہ سارے نبی کے مرید ہیں، اور عمر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، اس لیے کہ باقی سب اسلام میں داخل ہوئے اور عمر کو مانگا گیا، اور مانگا بھی کیسے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر کے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے، لیکن میرے رب نے انتخاب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ اسی لیے علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا، فرمایا عمر کا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عمر اللہ کا انتخاب ہے، عمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، عمر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہے، اس لیے کہ عمر کی عین علی سے ہے، علی نے عمر کا انتخاب کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا، میم محمد الرسول اللہ سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، بیت اللہ کو پکڑ کر کے عمر کے لیے دعا کی، اور راہ سے رب العالمین کی طرف اشارہ ہے کہ رب کا بھی انتخاب ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالا مال فرمایا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اللہ رب العزت نے عمر کو چنا۔ گویا کہنے والوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمانے لگے ابو بکر، عثمان و علی یہ صحابہ سارے کے سارے 1,24,000 کم و بیش صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور عمر وہ ہے کہ جس کو اسلام نے قبول کیا۔ عمر کو اسلام نے قبول کیا اور باقیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے
عناصر اربع پر حکمرانی کی ہے۔ عناصر اربع کیا ہیں؟ جنہوں نے آگ پہ حکمرانی کی، جنہوں نے زمین مٹی پہ حکمرانی کی، جنہوں نے ہوا پہ حکمرانی کی، جنہوں نے پانی پہ حکمرانی کی۔ انسان آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے بنا ہوا ہے، انہیں عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان عناصر اربع پہ حکمرانی کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ہوا پہ حکمرانی کی، کہ کئی سو میل دور ایک لشکر ہے اور امیر لشکر وہاں پر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے منبر پر اور آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، امیر لشکر کو خطاب کر کے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ یہ ہوا حضرت عمر کے حکم کو لے کر ساریہ تک پہنچتی ہے اور وہ ان کی آواز کو سنتا ہے۔ آگ پہ حکمرانی کرنے والے مدینہ میں پہاڑ سے آگ نکل آئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا بھیجا آگ کی طرف اور آگ واپس چلی گئی، اور اس کے بعد آج تک وہ آگ واپس نہیں آئی ان پہاڑیوں سے۔ یہ آگ پہ حکمرانی کرنے والے ہیں، زمین پہ مٹی پہ حکمرانی کرنے والے زمین پہ کھڑے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، درہ مار کر کہا اسبت، رک جا اپنی جگہ پر۔ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ وہ کانپتی ہوئی زمین، حرکت کرتی ہوئی زمین رک جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر۔ اور پانی پہ حکمرانی کیا ہے کہ مصر کا دریائے نیل وہ جب چلا کرتا تھا کہ جب وہ رکتا لوگ کسی حسین و جمیل لڑکی کو میک اپ کروا کر وہاں لا کر چھوڑتے، پانی اپنی نظروں میں جو موجوں کی نظریں کر لیتا اور اس وقت وہ چلتا۔ آج جب وہ پانی خشک ہو گیا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ یہاں کا معمول ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رکا اس دریا کے نام لکھا اور ایک جو ہے گورنر کو لکھا۔ گورنر سے کہا یہ رکا اس دریا میں ڈال دو اور اس کو بس ڈال کر چھوڑ دو۔ اس میں لکھا گیا تھا اے دریائے نیل، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو رب کے محبوب کا غلام آج تجھے حکم دیتا ہے تو نے چلنا ہوگا۔ بس وہ رکا ڈالا اور وہ دریا چلا اور آج تک اس کی موجوں میں کمی نہیں آئی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے عناصر اربع پہ حکمرانی کی ہے اور جن کے حکم کو ہر ایک نے مانا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے انصاف کی مثالیں قائم کی۔ ان کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن میں ان کا اعزاز بتانا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ قرآن کریم کے 27 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عمر نے جو بات کی میرے رب نے عمر کی رائے کو قرآن بنا کر اتارا ہے۔ یہ عمر کا اعزاز ہے۔ کہنے والوں نے کہا عمر وہ ہے کہ جب زمین پہ بولتا تھا رب قرآن بنا کر اتار دیتا تھا، یا اللہ جو چاہتے تھے کام کرنا عمر کی زبان پہ جاری کر دیا کرتے تھے۔ آج یہ پردہ امت کو ملا ہے تو عمر کے صدقے میں ملا ہے، عمر کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ روایات میں آتا ہے میرے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی باہر، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ دو یہودی کھڑے تھے، ایک یہودی نے دوسرے کو دیکھا اور کہا جانتے ہو یہ عورت جا رہی ہے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ بس یہ اس نے کہا، عمر سن رہے تھے، عمر کی غیرت گوارا نہ کر سکی، گئے سلام کر کے کہا امی جان میں آپ کا بیٹا عمر ہوں، لیکن آپ کو واپس جانا ہوگا، اپنے گھر چلی جاؤ اور بغیر پردے کے آپ باہر نہ آنا۔ یہ یہودی بھی انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ حضرت زینب واپس چلی گئی۔ پھر اللہ کو یہ غیرت ایسی پسند آئی کہ جبرائیل امین میرے آقا پہ قرآن لے کر اتر گئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب
مجھے عمر کی رائے سے اتفاق ہو گیا، آج کے بعد کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہہ دیجئے بغیر پردے کے کوئی باہر نہ آئے۔ تو یہ پردہ عمر کی غیرت کی صدقے میں ملا ہے۔ عمر نے زمین پہ ایک رائے قائم کی، میرے رب نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ عمر کی رائے تو قرآن بنا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا، آقا بھی طواف کر رہے ہیں، عمر بھی طواف کر رہے ہیں۔ آخر میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم ہے، یا عبادت کرنی چاہیے یا نوافل پڑھنے چاہیے؟ میرا دل چاہتا ہے طواف کے بعد نفل ادا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں قانون نافذ کرنے والا ہوں، قانون بنانے والا نہیں، وہ تو رب کی ذات ہے۔ بس اتنے میں جبرائیل امین آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں محبوب، رب فرماتے ہیں مجھے عمر کی رائے سے اتفاق ہو گیا اور فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آج کے بعد جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا مقام ابراہیم پہ نوافل 2 رکعت ادا کرے گا۔ عمر کے صدقے میں مجھے اور آپ کو عبادت ملی، مقام ابراہیم کی عبادت عمر کے صدقے میں ملی۔ کئی ایسے مقامات ہیں، 27 یا 22 مقامات ہیں جہاں عمر کی رائے کو میرے رب نے قرآن بنا کر اتارا ہے۔ عمر کون ہے؟ 10 سال حکومت کرنے والا، لیکن اس کی حکمرانی میں عدل و انصاف کی مثالیں ایسی قائم ہوئی ہیں کہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ عمر کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھوکا مر جائے کل عمر سے سوال ہوگا، عمر تیری حکمرانی تھی اور تیری حکمرانی میں ایک کتا کیوں بھوک سے مر گیا، بھوک سے کیوں تڑپ گیا؟ یہ خلافت راشدہ کا نظام تھا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی خلافت راشدہ کا نظام قائم کرو۔ اگر یہاں وہ نظام قائم ہوگا تو پھر وہ غریب جس کی تنخواہ 20,000 ہے، جس کی تنخواہ 25,000 ہے، وہ اپنے آپ کو تیل اپنے جسم پہ چھڑکوا کر بجلی کے بل ادا کرنے کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے جسم کو نہیں جلائے گا، اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا۔ وہ سمجھے گا یہاں عمر کا نظام ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا۔ لیکن وہ شخص جس کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کے لیے بجلی کے بل، گیس کے بل ہزاروں میں آتے ہیں، وہ مر جایا کرتا ہے۔ لیکن جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، ان کے لیے بجلی بھی مفت ہو گئی ہے، ان کے لیے پیٹرول بھی مفت ہو گیا ہے، ان کے لیے گیس بھی مفت ہو گئی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا، وہ مزوں پہ مزے کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور ایسا نہیں تھا۔ خلافت راشدہ کا دور تو یہ تھا کہ ہر حقدار کو اس کا حق اس کی دروازے کی دہلیز پہ ملے۔ میں حیران ہو گیا ایک بجلی کا بل دیکھ کر کے کہ ایک شخص سے وہ وابڈا ہی میں کام کرتا ہے، اس کے پتہ نہیں 300 کتنے یونٹ آتے ہیں اور اس کا بل 232 یا 235 آتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے اسی کے اتنے یونٹ ہیں اور اس کا بل 9,000 سے زائد آتا ہے۔ اتنا ظلم کیوں ہے؟ یہ ظلم خلافت راشدہ کے دور میں نہیں تھا۔ اسی لیے انگریز کہا کرتے تھے، آپ جاؤ برطانیہ کی لائبریری میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا، اگر ایک عمر اور آتا یا عمر ابن خطاب کو 10 سال اور مل جاتے، فرمایا اس پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا۔ یہ انصاف ہے۔ خلافت راشدہ کا دور مجھے اور آپ کو تو یہ کہتا ہے، اور میرا اور آپ کا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، یہاں تو MNAs، MPAs، ججز اور جتنے بڑے سارے ہیں، ان کے لیے تو مفت میں جہاز کے ٹکٹ بھی ہیں، جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بھی آ گیا کہ یہ جو پراپرٹیوں کے کریں گے، کاروبار کریں گے، یہ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، لیکن یہ غریب جو صبح سے شام تک تڑپتا پھرتا ہے، اس نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ یہ کیفیت، یہ دوہرا معیار، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلامی مملکت میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں تو یہ تھا، وہاں تو اس طرح تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، ایک خوشبو آئی، کستوری آئی کسی جگہ سے مال غنیمت میں، زوجہ کہنے لگی میں تقسیم کرتی ہوں۔ عمر نے کہا
تو نہیں تقسیم کر سکتی ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں انصاف نہیں کروں گی؟ فرمایا ہاں، تو عادل باپ کی عادلہ بیٹی ہے، عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہے، لیکن مجھے تجھ پر اعتماد ہے، لیکن تو کر نہیں سکے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کستوری ایک پلڑے میں آدھی ڈلے گی، دوسرے میں آدھی ڈلے گی، ظاہر ہے ایک پلڑا بھاری ہوگا ایک ہلکا ہوگا، تو اس بھاری پلڑے سے اپنی انگلیوں سے توڑ کر کے اس کو اس میں ڈالے گی جو ہلکا ہے، اس کے ذرات تیری انگلیوں کے ساتھ لگ جائیں گے۔ جب تیری انگلیوں سے لگ جائیں گے تو کل قیامت کے دن میرے رب نے اگر سوال کر دیا وہ بیت المال کا وہ حصہ، وہ ذرات تیرے گھر میں کیسے آئے تھے، میں جواب کیسے دوں گا؟ کیسے جواب دوں گا؟ یہ تھا دور خلافت راشدہ کا۔ اور آج کے زمانے میں جو MNA بن جاتا ہے وہ ٹھیکے اپنے علاقے کے اپنے آدمیوں کو دلواتا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے کہ اس میں میرا کمیشن اتنا ہوگا۔ وہ کمیشن لینے کے بعد پھر اگلا کیا حصہ ہے کہ مال جیسا میٹیریل لگاؤ، کوئی بات نہیں بس کر دو۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے روڈ ابھی 1 سال پورا نہیں ہوتا دوبارہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میٹیریل ہی ایسا لگایا ہوتا ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ آج یہ حال ہو چکا ہے۔ آج تو وزارتیں ایسی لیتے ہیں جو اپنا کاروبار ہو اس سے منسلک وزارتیں لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ تاکہ ہم پھر کل قیمتوں میں اضافہ کریں گے، بحران پیدا کر کے اضافہ کریں گے۔ اور یہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک سکنڈل آیا تھا گندم کا، کہ ملک میں گندم ہوتے ہوئے انہوں نے باہر سے منگوائی۔ کیوں منگوائی؟ پیسے کمانے کے لیے۔ ایسا دور ہو تو پھر آپ بتائیں، پھر یہی ہو۔ عمر کا زمانہ کیسا تھا؟ عمر کے زمانے میں عدل و انصاف کا کیا حال تھا؟ جب حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، ایک بچہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اپنے گھر میں کہ آج میں حیران ہو گیا، بھیڑیا اور بکری اکٹھے پانی پی رہے تھے، بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ ماں نے چیخ ماں کی نکل گئی، باپ تڑپ کر کہنے لگا لگ کیوں رہا ہے؟ آج عمر دنیا سے چلا گیا۔ بیٹا کہتا ہے میں نے آپ کو کہا بکری کو بھیڑیے نے پھاڑ دیا، عمر کا تو میں نے نہیں کہا، آپ کیسے کہتے عمر چلا گیا؟ فرمایا ہاں، جب تک عمر تھا اس وقت تک بھیڑیے کو اور شیر کو جو ہے جرأت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پہ حملہ کریں۔ آج حملہ کر دیا، لگتا ہے دنیا سے عمر چلا گیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، ان کے بہت فضائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کا ماہ مکرم ہے، حج کے لیے گئے، مکہ مکرمہ میں رات کو آرام کر رہے ہیں، آسمان پر دیکھنے لگے، چاند نکلا اور گیا، غروب ہونے لگا۔ چاند کو دیکھ کر کہنے لگے اس چاند کی بھی کئی منازل، چھوٹا سا پھر بڑا ہوا، پھر مکمل 14ویں کو مکمل ہو گیا، پھر گھٹنے لگا، اور اس طرح کا عمر تیری زندگی بھی اسی کی طرح ہے۔ تو چھوٹا بچہ تھا، پھر اپنے جوان ہوا، اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرانے لگا، پھر تو اسلام لے آیا، پھر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا، پھر رب نے تجھے ایسا جوبن عطا کیا کہ ہر چیز تیرا حکم ماننے لگی، 22 لاکھ مربع میل پہ تیرا پرچم لہرانے لگا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اب جیسے چاند گھٹ رہا ہے، عمر تو بھی زوال کی طرف جانے لگا ہے۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو اٹھے گئے، خانہ کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ، آج عمر شہادت کی تمنا کرتا ہے، اپنے راستے کی شہادت دیجئے، اور دیجئے بھی کہاں؟ میری موت نبی کے شہر مدینہ میں آ جائے۔ بس یہ دعا کی۔ بادشاہ ہے، سربراہ مملکت ہے، مدینہ میں کیسے شہادت ہو سکتی ہے؟ اسلامی حکومت ہے، لیکن رب منان ذات ہے، حنان ذات ہے۔ رب نے بھی فرما دیا عمر تو نے تو 2 چیزیں مانگی ہے، میں تجھے شہادت بھی عطا کروں گا، مدینہ میں عطا کروں گا، اور تیسری چیز جو تو نے نہیں مانگی میں اپنے پاس سے دینا چاہتا ہوں، تجھے سلاؤں گا بھی قیامت تک محبوب کے قدموں میں۔ آتے ہیں مدینہ میں، فیروز ابو لولو فیروز مجوسی اپنے مالک حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت کرتے ہوئے آ گیا امیر المومنین کے سامنے۔
تنخواہ میری کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے، کیا کام ہے تیرا؟ میں چکی بناتا ہوں، فلاں فلاں چیزیں، کئی نام لیے۔ فرمایا جتنے کام تیرے ہیں اس اعتبار سے تجھ سے ٹیکس جو لیا جاتا ہے زیادہ نہیں ہے، مناسب ہے۔ فرمایا ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ کہنے لگا ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ مشرق سے مغرب تک اس کا نام ہوگا۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا گیا گرفتار کر لے؟ کہا نہ گرفتار نہیں کرنا، مجرم جب تک جرم کا ارتکاب نہ کرے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اور ہمارے ہاں تو مجرم ہوتا بھی نہیں، ویسے ہی مجرم بنا دیا جاتا ہے، ویسے ہی مجرم بنا دیا جاتا ہے، جعلی مقدمات ڈال کر ایسا رگڑا لگایا جاتا ہے کہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ حضرت عمر کا نظام تو یہ کہتا ہے اب 27 یا 28 ذی الحجہ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اس دور کے حکمران بھی جیسے حکمرانی کرتے تھے ایسے امامت بھی کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، خلافت صغریٰ بھی ان کے پاس، کبریٰ بھی ان کے پاس۔ مصلی پہ آئے اور میرا اور آپ کا حکمران تو سورہ اخلاص بھی لکھی ہوئی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ بتا لیں، جب مصلی پہ نماز کے لیے آئے، فیروز ابو لولو مجوسی آگے بڑھا، خنجر زہر آلود تیار کیا ہوا تھا، خنجر مارا حضرت عمر کو، حضرت عمر گر گئے، خون سے لت پت ہو گئے۔ لیکن کمال نماز کا اہتمام کیسا، اس حال میں بھی اشارہ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، آگے بڑھو نماز پڑھاؤ۔ امیر المومنین مصلی پہ گرے ہوئے ہیں، نماز کی اتنی عظمت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور انہوں نے فجر کی نماز مختصر صورتیں پڑھ کر پڑھائی۔ یہ بھاگنے لگا لیکن صحابہ ایسے مل کر کھڑے تھے کہ ان کی صفوں میں سے نہیں نکل سکا، کئی ساروں کو زخمی کر دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے ایک صحابی نے اوپر چادر ڈالی، پکڑ لیا، اپنا خنجر اپنے آپ کو مار کر اپنے آپ کو واصل جہنم کر دیا تاکہ سازش جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو سکے۔ ایران نے بھیجا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ ان کی صفیں مضبوط تھی، مل کر کھڑے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اگر ایک آ جائے درمیان میں تو دوسرا پیچھے بھاگ جاتا ہے، تو کیوں آگے آ گیا؟ بھائی مل کر کھڑے ہوں گے، دل جڑیں گے، دلوں میں خلا نہیں رہے گی۔ ہم تو درمیان میں اتنا فاصلہ چھوڑ دیتے گزر سکتا ہے، وہاں سے وہ نکل کر نہیں بھاگ سکا، اور یہاں سے تو بھاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ایسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، فرمایا بتاؤ کس نے مجھ پہ وار کیا؟ کہا ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، آئے بیٹا ام المومنین کے پاس جاؤ نا، جا کر میری درخواست کر لو کہ میرا دل چاہتا ہے روضہ رسول، چونکہ مالکہ وہی ہے اس کا یہ حجرہ ہے، مالکہ وہ ہے، جنت کی مالکہ عائشہ ہے۔ کہا وہ جنت کی مالکہ ہے، اس سے ذرا یہ پوچھ لو اگر اجازت دیں تو ایک آدمی کی جگہ باقی ہے جو وہاں مجھے دفن کر دیا جائے حضور کے قدموں میں۔ جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ جب مجھ پہ تہمت لگی ہر ایک پریشان رو رہا تھا، عمر نے کہا تھا محبوب آپ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے، ذرا صبر کیجئے، جس رب نے اس کو اپنی آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے وہ رب ہی اس کو اگر نکالے گا تو ٹھیک ہے، اس کے حکم کا انتظار کیجئے۔ عمر کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتی، آج اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں ترجیح دوں گی، میں جنت البقیع میں چلی جاؤں گی، عمر کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ آ کر بتایا، عمر خوش ہو گئے، لیکن فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے میری حیات کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہو، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے کفن دے دیا جائے، میری ڈیڈ باڈی کو لے جا کر روضہ رسول کے دروازے پر رکھ کر پھر عائشہ سے دوبارہ پوچھنا، اجازت ملی تو دفن کر دینا، نہ ملی تو باہر کہیں دفن کر دینا۔ اب لے جایا گیا اور جا کر کے جب پھر باہر رکھا اور اجازت چاہی، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی اور حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت عمر نے اپنی قبر کی جگہ بھی زبردستی قبضے میں نہیں لی ہے کہ عائشہ اجازت دے گی تو ٹھیک،
ہو سکتا ہے میرے سامنے اجازت دے دیو، مرنے کے بعد نہ دے، مرنے کے بعد پھر پوچھ لینا، اجازت دی تو دفن کرنا، نہیں دی تو نہیں دفن کرنا۔ جو اپنی قبر کی جگہ بھی زبردستی نہیں لے سکتا ہے، وہ علی کی خلافت کیسے زبردستی لے سکتا ہے؟ جو اپنی قبر کی جگہ بھی زبردستی نہیں لے سکتا ہے، وہ حضرت فاطمہ سے باغ فتح کیسے زبردستی لے سکتا ہے؟ یہ الزام ہے ان پر، وہ کبھی باغ فتح کو نہیں لے سکتے زبردستی۔ اگر حضرت فاطمہ کا حق ہوتا، حضرت فاطمہ آئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی، پھر واپس چلی گئی، دوبارہ کبھی نہیں مطالبہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھ گئی کہ ابوبکر صحیح کہتا ہے، ابوبکر صحیح کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، لیکن کیسے؟ میرے آقا نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر، حدیث ہے، عمر باپ فوت ہو، والدین فوت ہو، اولاد روتی ہے، اولاد فوت ہو والدین روتے ہیں، بھائی فوت ہو بہنیں روتی ہے، بہنیں فوت ہو بھائی روتے ہیں۔ عمر تو وہ ہے الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، عمر تو وہ ہے جس کی وفات پر اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ اعزاز عمر کا تھا۔ حضرت عمر جب دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، مدینہ کی گلیوں میں 300 یتیم بچے نکل آئے روتے ہوئے۔ کہا تم تو فلاں وقت یتیم ہوئے، فلاں وقت، کہا نا ہم آج یتیم ہوئے ہیں، ہمارے باپ چلے گئے تھے لیکن عمر ہمارا باپ بن کر ہماری پرورش کرتا تھا، آج عمر چلا گیا، ہم آج یتیم ہو گئے۔ کہ یہ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ اس دھرتی میں جو عمر کی ان کارناموں کو زندہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ عدل و انصاف کا پیکر، ہر آدمی کو حقدار کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ دینے والا، راتوں کو نکل کر کے خبر گیری کرنے والا، خفیہ طریقے سے سننے والا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو جب کوئی نکلے تو روٹ لگ جایا کرتے ہیں، پھر اگر کوئی مریض اسپتال میں جانے کے لیے گاڑی میں ہے، روٹ لگ گیا، وہ نہیں پہنچ سکتا، وہیں مر جائے گا، لیکن نہیں، سربراہ صاحب کو گزرنا پڑے گا۔ یہ حال ہے۔ اور حضرت عمر کا زمانہ تو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے خلفائے راشدین کا نظام لاؤ گے تو اللہ رب العزت جو ہے وسعت عطا فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا کانپا کرے گی، آپ سے ڈرا کرے گی۔ آج دنیا ہمیں ڈراتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، مخلوق سے ڈرنے لگے تو مخلوق بھی پھر جو ہے وہ کان پکڑ کر ناک سے لکیریں نکلوا رہی ہے۔ آئیے آج سے یہ عزم کریں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے نظام کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔